کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کیا کہوں کیا بات تیرے غوث جیلانی میں ہے، ہی میں ہے، مانگ لے تو مانگ لے، غوث کے در سے مانگ لے، کملی والے کا دامن غوث جیلانی میں ہے۔ اللہ رب العالمین کی حضور درود و سلام کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے ضمن میں آپ کے گوش گزار توفیق رفیق مرحمت یہ ربیع الثانی کا یاد ہوا جاتا ہے۔ یقیناً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو جو اللہ کے اس ولی غوث اعظم کے پاس آ کے بیٹھے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، تو ذرا سوچو کہ غوث اعظم خود اللہ کی بارگاہ میں کتنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان کو نہ کسی چیز کا خوف نہ کسی چیز کا غم۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، الولی کی اور طریق الواضح ایک کشادہ راستے کو ولی کہتے ہیں، اور سمجھ لیجئے ولی اس راستے کو کہتے ہیں جو دامن پکڑ کے رب العالمین تک ملا دے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہے کہ جو ان سے محبت کرنے لگتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے لگتا ہے، ان سے وابستگی حاصل کر لیتا ہے، گویا کہ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن غوث اعظم کے توسل سے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھنے سے، حضور غوث اعظم کے پاس بیٹھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ ایک شخص آیا، حضور دعا کریں، میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا ہے؟ عرض کی میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا ہے خواب کے اندر کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے باپ کو اللہ تعالیٰ عذاب سے رہائی عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پوچھا کیا تیرا والد ہمارا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور غوث اعظم آپ نے پوچھا کیا تیرا والد ہماری درسگاہ میں بیٹھا تھا؟ اس نے عرض کی نہیں۔ حضور غوث اعظم نے پوچھا کیا وہ ہمارے مدرسے کے پاس سے گزرا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا کہ کیا تیرا باپ ہم سے محبت کرتا تھا؟ اس نے کہا جی حضور آپ سے محبت کرتا تھا۔ حضور غوث اعظم آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو چلا جا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ جو اس کے باپ پر عذاب ہے تو اس کو دور فرما دے۔ وہ تو گھر چلا گیا، رات کو سویا، صبح اٹھنے کے بعد حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں خاطر ہوا، عرض کی حضور کل تو میرے اللہ تعالیٰ میرے باپ کو عذاب دے رہا تھا، اب میں نے اپنے باپ کو خوشی کے عالم میں دیکھا ہے۔ گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس محبوب ولی غوث اعظم کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، ان کے راستے پر چلتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اگر ان کی نظر پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی نظر کے توسل سے بخشش فرما دیتا ہے۔ جو ان کے پاس بیٹھے، جو ان کی صحبت حاصل کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو غوث اعظم کا بڑا کیا مقام ہوگا؟ میرے دوستو بزرگو، دو شخصوں کی لڑائی ہو رہی تھی، ایک مسلمان تھا ایک عیسائی تھا۔
اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمان نے کہا شان اعلیٰ ہے، عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اعلیٰ ہے۔ جب دونوں میں یہ تکرار جاری نہیں، اس نے کہا نبی کریم علیہ السلام کی شان اعلیٰ ہے، عیسائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اعلیٰ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گزر رہے تھے، آپ نے پوچھا ہے بندو یہ بتاؤ تم کس معاملے پر جھگڑا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان سب سے اعلیٰ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ نے پوچھا اے عیسائی تو بتا تو کس بارے میں کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شان جناب محمد مصطفیٰ سے اعلیٰ ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے اگر مردے زندہ کیے تو بتاؤ۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ارے نبی کو تو چھوڑ، نبی کی بات سب سے بڑا بلا ہے، چل تو مجھے لے کے چل، جس قبر پر تو کہے گا اس قبر پہ جا کر میں اس مردے کو زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، وہ لے گیا، ہوشیار بندہ تھا، 500 سال پرانی قبر پر جب لے گیا حضور غوث اعظم آپ نے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اتنا کہنا تھا وہ کھڑا ہو گیا، اور حضور غوث اعظم کے اتنے کہنے پر جب وہ کھڑا ہو گیا تو عیسائی بھی کہنے لگا کہ آپ کے نبی کی شان کا کیا کہنا، جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں سنو قدمی ہادھی علی رکبتی کل ولی اللہ، سارے ولیوں کے کاندھے پر میرا قدم ہے۔ خراسان کی پہاڑیوں کے اندر حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ خراسان کی پہاڑیوں میں کہا حضور سیدی آپ کا قدم میرے سر پر نہیں، میرے کاندھوں پر نہیں، بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا سنو میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو پکڑ کے جنت میں داخل نہیں کروں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ میرا جو مرید ہے مجھ سے پیار کرنے والا وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر لے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرنے والا ہے وہ جب تک نہیں مرے گا، جو میرا مرید ہے جب تک وہ مسلمان نہ رہے، جب تک وہ پکی توبہ نہ کر لے۔ تو اس بات کی سند ہے ہم غوث اعظم کے جانے والے ہیں، ماننے والے ہیں، عقیدت مند ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پریشانی آنے کے قریب ہوتی ہے، غوث اعظم کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے پیچھے ہٹ، پریشانی تجھے پتا نہیں یہ میرا جانے والا ہے، میرا ماننے والا ہے، میرا پیار کرنے والا ہے۔ ارے جس سے خاص پیار کرتے ہیں اس کے اوپر پھر کوئی بلا مصیبت آتی نہیں۔ ایک اکثر شعر پڑھا جاتا ہے تجھ سے در سے سگ، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا آپ فرماتے ہیں میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا پٹا تیرا۔ میرے دوستو بزرگوں تجھ سے در سے سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ مطلب کیا ہے؟ جس کے گلے میں غوث اعظم کا پٹا ہوتا ہے، غوث اعظم کے نام کا کوئی پٹا ہوتا ہے، اس کو دنیا میں کوئی بہکا نہیں سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ کوئی اگر آتا ہے غوث اعظم فرماتے پیچھے ہٹ، تجھے پتا نہیں یہ میرا ماننے والا ہے، اس سے پیار کرنے والا ہے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا سنیے، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، فرماتے تجھ سے
در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. فرماتے ہیں تم آپ کے در کا جو کتا ہے نا اس سے بھی مجھے نسبت ہے. اور یہ جو پٹا ہے یہ غوث اعظم کی محبت کا ہے اور یہ محبت ہمیں آخرت میں بھی کام آ جائے گی. دنیا میں جب KMC والے آتے ہیں نا کتے مارنے کے لیے تو انہیں کہا جاتا ہے سنو دیکھنا جس کے گلے میں پٹا ہو نا اس کو نہیں مارنا ورنہ جس کا کتا ہوگا نا وہ تمہارے اوپر کیس کر دے گا. اور جو آوارہ کتے ہوتے ہیں تو KMC والے مار دیتے ہیں جب زیادہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا تجھ سے در در سے سک سے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی رہے پٹا تیرا. تو قیامت کے دن جب پٹا ہوگا فرشتے کسی کو پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے جنت میں جہنم کے اندر ایسے ایک لوگوں کو کہ جن کے حق میں جہنم ہوگی, تو اگر کسی ایسے کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہوگا جس کے گلے میں غوث اعظم کا پٹا ہوگا, ارے غوث اعظم آگے بڑھ کے کہیں گے ارے چھوڑ تجھے پتا نہیں ہے اس کی گردن میں میرا پٹا ہے, ارے میرے غوث کا پٹا جس کے گلے میں ہوتا ہے. غوث اعظم جنت میں جائیں گے, پیچھے مرید بھی جنت میں داخل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا یہ پٹے کا اثر ہے, یہ پٹے کا اثر ہے, یہ نسبت کا اثر ہے, یہ پیار کا اثر ہے, یہ تعلق اور نسبت کا اثر ہے. فرمایا آ جاؤ. اعلیٰ حضرت فرمایا آ جاؤ. اعلیٰ حضرت امام احمد نے فرمایا غوث اعظم کے دامن میں حضرت اعلیٰ حضرت وہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آیا کہنے لگا میرے لیے کوئی شاعری لکھو. اعلیٰ حضرت علی رحمہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی کے شاعری کسی کے لیے نہیں لکھتا, میرا دین پارہ نہ نہیں ہے, لیکن غوث اعظم کی بارگاہ میں ایسا آپ نے بند باندھا, شیر باندھا. کہتے حضور غوث اعظم آپ کی کیا شان ہے, میں نبی کی کتے. ارے غوث اعظم نے تو کہا حضور کے نہیں, حضور کے غلاموں کی جو اولاد ہیں ان کے ادھر کے کتے ہیں. اور کتے کا کام کیا ہوتا ہے, پہرا دینا. اور جب پہرا دیتے نا کتے بن کر, تفسیر ساوی میں ہے وہ کتا جنت میں جائے گا جس نے اصحاب کہف یعنی کہف کا جو کتا تھا وہ پہرے دے رہا تھا. ایک غار تھا, ایک جگہ تھی, جگہ پر کچھ اللہ کے بندے تھے, اللہ کے ولی تھے, وہ عبادت اور ریاضت کرتے تھے, اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے. یاد کرتے کرتے انہوں نے دیکھا بادشاہ نے کہ وہاں پر ایک چٹان کھڑی کر دی. چٹان کھڑی کر دی کس کی, بلاکوں کی. چنائی کر دی. چنائی کرنے کے بعد 300 سال تک وہ سوتے رہے. اللہ نے سلا دیا, اور سلانے کے بعد جب 300 سال کے بعد اٹھے تو وہ کتا بھی انہی کے ساتھ تھا. اور تفسیر ساوی کے اندر موجود ہے. فرمائیں کہ جو اللہ کے ولی تھے, یہ نیک آدمی تھے, یہ جو اللہ کو یاد کرنے والے تھے, ان کے ساتھ جو کتا تھا وہ جنت میں جائے گا. ارے کس لیے جنت میں جائے گا, اس لیے جو ولیوں کی چوکیداری کرتا ہے, ولیوں کی پہرےداری کرتا ہے. ارے جب اللہ اپنے ولیوں کو جنت سے باہر نہیں رکھتا تو چوکیداروں کو بھی باہر نہیں رکھتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ارے اگر انسان ولیوں کا چوکیدار ہو, ہاں کیا کہا میں نے, اگر انسان ولیوں کا چوکیدار ہو تو اس کے بارے میں تو بعد میں جملہ کہا جائے گا, ارے کتا جس کی چوکیداری کرے, ارے کتا جس کی بیٹھ کر پہرےداری کرے. تفسیر والے فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا. ارے کتا ولی سے محبت کرنے لگے, ان کے در کی چوکیداری کرنے لگے, اللہ اس کو جنت سے باہر نہیں رکھتا. ارے جو غوث اعظم کی چوکیداری کرے, مرید بن جائے, پیار کرے, اللہ اس کو جنت سے باہر کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو میرے دوستوں, جس کی نسبت ہوتی ہے, جس کی تعلق اور وابستگی ہوتی ہے, اللہ رب العالمین کو بڑا کامیاب کرتا ہے. حضور غوث اعظم کی بچپن کی زندگی سے چند باتیں کا استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں بھی اس کو رونق بخشیں. آپ کی والدہ محترمہ نے والد کے وصال کے بعد چاہا کہ ان کو پڑھانے کے لیے مدرسہ بھیجا جائے.
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا تم طالب علم کے لیے مدرسے جاؤ، جب آپ مدرسے گئے تو مدرسے میں استاد نے پڑھا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ 18 سپارے 4 سال کی عمر میں استاد محترم کو سنا دیے۔ استاد نے پوچھا بیٹا میں نے تو تجھے بسم اللہ پڑھائی ہے، تو نے 18 سپارہ کہاں پر پڑھا ہے؟ انہوں نے عرض کی استاد محترم میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ تھی، میری ماں جیسے جیسے قرآن پڑھتی تھی ماں کے پیٹ میرے گھر میں اس کو یاد کیا کرتا تھا۔ جس کی ماں پاک دامن ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے آدم پیدا ہوتے ہیں، جن کی ماں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی ہوتی ہیں ان کی ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اس بات سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جن کی ماں نیک ہوتی ہے ان کی اولاد نیک ہوتی ہے، اور والدہ اگر نیک ہو تو بچہ تربیت دیکھیں ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیوری سے بچہ بندہ بیٹا اولاد بعد میں سمجھتا ہے، دیر سے سمجھتا ہے جب عقل آتی ہے، لیکن جو پریکٹیکل ہوتا ہے نا، جو زندگی کے اندر روزمرہ کے ہمارے حرکات و ثمرات ہوتے ہیں ان کو جو بچے دیکھتے ہیں وہ ان کی زندگی کے اندر رچتا ہے، بستا ہے، ڈھلتا ہے۔ تو ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم نے اپنی اولاد کو راستہ دکھایا ہے، پہرا دیا ہے۔ اگر آپ نے سیدھا راستہ دیا ہے تو آپ کی بھی زندگی سنور گئی، ان کی بھی زندگی سنور گئی۔ اگر آپ نے ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا ہے تو آپ بھی پریشان، یا بھی پریشان، ماں بھی پریشان۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے علم دین پڑھا، پڑھنے کے بعد بڑے بڑے وقت کے علماء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے استفادہ کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 40 علماء کرام تشریف فرما ہوئے، انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ غوث اعظم سے آج ہم قرآن مجید کی تفسیر پوچھیں گے۔ 11 لوگ آئے تھے، 11 لوگ، انہوں نے خیال کیا ایک تفسیر میں یاد کر لیتا ہوں، دوسرا یہ یاد کر لے، تیسرا یہ یاد کر لے۔ 11 لوگوں نے الگ الگ تفاسیر یاد کر لی، ایک آیت کریمہ حضور غوث اعظم سے پوچھی اور فرمایا اس کی تفسیر کرے۔ وہ تو اتنا یاد کر کے آئے تھے، 11 تفسیر ہے، لیکن غوث اعظم نے جب تفسیر شروع کی، میرے دوستو بزرگوں آپ نے 40 ایک آیت کی تفسیر فرما دی تھی۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر زمین پر گرے اور قدموں میں گر کر کہا حضور ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے کہا سنو، اگر تم اچھی نیت سے آتے تو تمہیں ثواب حاصل ہوتا، جتنا علم تھا سب سرب ہو گیا، سب چلا گیا۔ قدموں میں گر گیا، حضور غلطی ہو گئی، فرمایا ٹھیک ہے معافی چاہتے ہو تو معاف کیا، پھر دوبارہ علم حاصل، علم کی ان درجات پر پہنچا دیا۔ معلوم کیا ہوا، جو بنی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے ادب سے، احترام سے، تعظیم سے، تکریم سے، اللہ کو نواز دیتا ہے، اور جو پہنچتا ہے گستاخی سے، جو پہنچتا ہے ان کی ادائیں دیکھنے کے لیے، نکتہ چینی کرنے کے لیے، وہ خود نکتے میں پھنس جاتا ہے، وہ نکتے سے آگے نکل جاتے ہیں۔ میرے دوستوں حضرت ابو سعید عبداللہ اور حضرت ابن سقا یہ غوث اعظم کے دور کے طالب علم ہیں، ساتھ پڑھتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کرنے کے بعد ایک شخص بغداد کے اندر جو غوث وقت کے غوث، ان 3 شخصوں نے سوچا، ایک ابو سعید عبداللہ ابن سقا، غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، تینوں نے ارادہ کیا چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ ابو سعید عبداللہ کہنے لگے میں ان کے پاس جا کر ایک سوال کروں گا، اتنا مشکل سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ میں ان سے آزماؤں گا، ان کو پوچھوں گا، ان کی آزمائش کروں گا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا تم جو بھی کرو گے کرنا، لیکن میں تو صرف ان کی زیارت کروں گا۔ میرے دوستو بزرگوں جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور یہ تینوں جب گئے تو آپ نے ایک کی طرف دیکھا، فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ فرمایا ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، تم ہمارا امتحان لینے آئے ہو؟ فرمایا جو علم ہے وہ ختم۔ دوسرے کو دیکھا، فرمایا تم
ہمارے سے ایسا سوال کرو گے جو ہم لاجواب ہو جائیں گے، لاجواب ہو جائیں گے. فرمایا جب تو مرے گا تو مسلمان نہیں مرے گا. بغداد کے اندر غوث اعظم نے ایک وقت کے پہلے کی بات بتائی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ بڑھائی. فرمایا تم جو آئے ہو اللہ رب العالمین تمہیں وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ تم وہاں پر کھڑے ہو کر کہو گے قدمی ہادی علی رقبتی کل ملک اللہ، کہ تمام کے کانوں پر میرا قدم ہے. فرمایا اللہ تمہیں یہ مقام مرتبہ عطا فرمائے گا. میرے دوستو بزرگوں، یہ بغداد سے چلے ملک شام گئے. شام کے اندر ان کا بادشاہ تھا، بادشاہ نے اپنا وزیر بنایا. وزیر بنانے کے ساتھ ان کو فرمایا تھا ابو سعید معلا کو، ابو سعید عبداللہ کو فرمایا تھا کہ تجھے بادشاہ اپنا وزیر بنائے گا اور تجھ پر لوگ آگے ٹوٹ پڑیں گے، اور ایک کو فرمایا تھا تو کافر ہو کے مرے گا. تو جو یہ شخص تھا وہ شام کا بادشاہ کے ساتھ بیٹھا تو لوگ آ کر سوال جواب کرتے اس پر ٹوٹ پڑے. دوسرا جو شخص تھا وہ ایک جگہ گیا، اس نے ایک عالم دین بننے کے بعد ایک عورت کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا. جب فریفتہ ہوا تو وہ عیسائی تھی. اس نے کہا، جو وقت کا بڑا آدمی تھا بادشاہی سمجھنے، اس نے کہا میں اپنے تیری شادی جب کروں گا کہ جب تو اپنا دین چھوڑ کر اس دین میں داخل ہوگا. تو وہ کافر ہوا. اس پر آ کے لوگ پڑے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو، جو ان کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اور وہ اعلان کیا اور وہ یاد کیا کہ وہ اللہ کے جو ولی تھے وہ غوث تھے. انہوں نے کہا تھا اے عبد القادر ایک وقت آئے گا تو کہے گا سارے ولیوں کے کاندھے پر میرا قدم ہے. حضور غوث اعظم نے جب یہ اعلان کیا تو ان کی بات یاد آ گئی، اور یاد آنے کے ساتھ آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو چیک نہیں کیا جاتا، جو اللہ کا ولی ہے اس کو آزمایا نہیں جاتا، جو اللہ کا ولی ہے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا جاتا. اللہ کا جو سچا ولی ہوتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے. فرمایا ادب، یہ جو تصوف، یہ جو معرفت، یہ ساری چیزیں ہیں. فرمایا ساری چیزوں کو جمع کر کے جس ایک بات رہ جاتی ہے ادب. اگر ادب ہے تو سب ہے، اگر ادب نہیں تو سب بیکار ہے. حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں ادب بیاموز، ادب نباشد، دین و دنیا بیکار کر دبود. اگر تو نے ادب نہ سیکھا تو دین و دنیا سب بیکار کر لی. میرے دوستو بزرگوں، ادب اس لائن بہت ضروری اور لازمی ہے. آخری بات، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے تو انہیں اپنا قرب دے دیتا ہے. وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي شَيْءٌ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ. فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اس کو مطلب کو کسی نے کیا سمجھایا ہے، وہ کسی نے کہا تھا نا، منصور حلاج جو تھے انہوں نے کہا انا الحق، میں حق ہوں، انا الحق، میں حق ہوں. مطلب کیا تھا، انہوں نے اللہ کو اتنا یاد کیا کہ خالق کائنات کی صفات کے بعد اللہ کو یاد کرتے کرتے وہ ایسے مستغرق ہوئے کہ اللہ کی یاد میں ہی ان کو مار بھی دیا، جلا بھی دیا، لیکن ان کی روح میں سے بھی آواز آ رہی تھی انا الحق، انا الحق. مطلب کیا تھا، مطلب یہ تھا کہ جو اللہ کی یاد کے اندر ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو چھوڑ کر بس اللہ اللہ کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے پیارے تو نے اپنی زندگی کو ہمارے لیے صرف کر لیا ہے، اب ہم تیری آنکھ بن گئے. مطلب کیا ہے، اب تیرا دیکھنا تیرا نہیں، آنکھ تیری ہوگی، دکھانا ہمارا، ہاتھ تیرے ہوں گے، اٹھانا ہمارا ہوگا. آپ نے سنا ہوگا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی سے دہلوی آپ فرماتے ہیں کبھی تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک ولی نے ایک پہاڑ کو اٹھا کر کہیں رکھ دیا، کسی کو اٹھا کر کہیں رکھ دیا. کیسے ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ جب وہ بندہ اللہ
کی عبادت کرتا ہے، ثواب حاصل کرتا ہے، اس مقام پر جا کر پہنچتا ہے کہ وہ چاہتا ہے ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیتا ہے۔ شیخ محقق شاطر محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں یہ مقام ہوتا کیسے؟ فرمایا اسی لیے کہ جب بندہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مستغرق کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ جب ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، کام خدا کا ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری طرف آسانی سے رکھ دیتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں آخری بات، اس کڑی کے اندر اگر دیکھا جائے تو وقت کے امام چند دنوں پہلے جن کا جنازہ ہوا وہ یقین اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے۔ وہ جو میں نے شعر پڑھا تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، وہ کہتے تھے اپنے آپ کو رضا بھی، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں امام احمد رضا پر، ہمارے پورے کفر کے اندر بھی اس بات کو گویا کہ اجاگر ہو جانی چاہیے۔ ارے تمہیں ایک رضا کا رضوی غلام نہیں سنوارا گیا تو اس امام احمد رضا کی کیا بات ہوگی؟ وہ عاشق رسول، وہ پیار کرنے والا کہ جس کے لیے تمام عشاق رسول کہتے ہیں کہ خادم حسین صاحب آپ قدم بڑھائیں، آپ کے قدم ہوں گے، ہم آپ کے لیے ہیں۔ اور وہ مرد کلندر کہ گولیاں بھی ہو، شیلنگ بھی ہو، فائرنگ بھی ہو، ساری چیزیں اس کے لیے ہو اور گرفتاریاں بھی ہو، لیکن وہ مرد کلندر ایسا بے باک تھا، وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں تھا، وہ صرف یہ کہتا تھا ارے جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے رسول کے دین کی کرنی ہے۔ ارے 4 دن کم جیئیں گے لیکن سر اٹھا کر جیئے۔ سبحان اللہ۔ سیاسی گہما گہمی تو آتی ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں علماء کے آپس میں، لیکن دین کے معاملے میں وہ کہتے تھے ناٹ کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی صلح کی کوئی بات نہیں، دین رسول ایک ہے اور اس کی سربلندی کے لیے جو آئے گا وہ بھائی ہے ہمارا، اور جو نہیں آئے گا چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، فرمایا ایسا دور کرنا ہے جیسا مکھی دودھ سے نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ میں نے کہا شیلنگ بھی تھی، فائرنگ بھی تھی، لیکن مرد کلندر اس میدان کے اندر ٹکا ہوا تھا، وہ خود نہیں تھا، گویا کہ ان کے پیچھے حضرت غوث اعظم نے فرمایا ہو خادم حسین تو ٹکے رہے، پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ حضور نے فرمایا ہو اے خادم حسین تو ٹکا رہے، پیچھے تیرا ہاتھ ہے۔ ارے اللہ نے فرمایا ہو خادم حسین تجھے فیض آباد سے ہٹنا نہیں ہے، نکلنا تیرا کام تھا، اللہ کے فرشتے تیری مدد کو آ گئے تھے۔ اتنی جوان مردی کے ساتھ اگر کسی نے پیرا دیا ہے، ارے کسی کی انگلی ٹوٹی ہو وہ بار بار شراتا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہو وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے، جو چلنے کے قابل بھی نہ ہو اور ویل چیئر پر بیٹھ کر دین رسول کے اسی ترجمانی کرتا ہے کہ کفر کے ایوانوں کے اندر ایسے پر زلزلہ برپا ہو جاتا تھا۔ ارے یہ کون آ گیا؟ لوگوں نے کہا یہ حسین کا خادم آ گیا۔ جب خادم حسین ایسا ہے تو حسین کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہمیں حضور سرور عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام ہمیں دین کی صلح میں سر بلندی کے لیے ہر وقت کام کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔